بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. فی روایت آخر اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی بطور امانت عطا فرمائی ہے، اور اس میں خیانت کرنے والا بڑا بڑا بددیانت ہے، کیونکہ جو رب کا خائن ہے وہ بندوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ یہ نماز اس کی محبت کی علامت ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی اس زندگی کی امانت ہے، اس زندگی کا تم پر قرض ہے جو نماز کی صورت میں ہم ادا کرتے ہیں. اور بیسیکلی اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. ایک تو جسمانی طہارت حاصل ہوتی ہے، دماغ فریش ہو جاتا ہے اور روح کو غذا ملتی ہے. جس طرح پورا دن ہم جسم کے لیے خرچ کریں گے، یہ روح کی نماز خوراک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جو پیتے ہیں وہ بھی اللہ کی دین ہے. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بنا دیا. فرمایا جب تم کھاؤ پیو، چونکہ یہ رب کا دیا ہوا ہے، اس کا شکر ادا کرو، اور اس کے کھانے کے پینے کے بعد دعا کرو الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ کون ہے؟ الذی اطعمنا، وہ اللہ جس نے ہم کو کھلایا، وسقانا، ہم کو پلایا، وجعلنا، اور ہم کو بنایا، من المسلمین، مسلمانوں سے. وہ ہمیں کافر بھی، ہم جو بھی بن جاتے، اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ یہ اس کی مہربانی ہے جو اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اور مسلمان ہونے کے ناطے جو کچھ ہم نے دیا، ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کھانے کو نور بنا دیتا ہے. آف کورس ویسٹ بن جاتا ہے، خون بن جاتا ہے، پانی ہمیں 70% باڈی کو ضرورت ہوتی ہے، یہ سارا اللہ کی دین ہے. ورنہ کئی ایسی باڈی ہیں جو کھانے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، جن کو شوگر ہو جاتی ہے، جن کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، جن کو دمہ ہو جاتا ہے، جن کو اور کئی قسموں کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے کھانے کی توفیق بخشی، اور پھر کھانے کا جو نظام انہضام ہے اس کو بھی درست بنایا. ہم اس کو ڈائجسٹ بھی کر سکتے ہیں، جو اندر کی مشین فٹ کام کر رہی ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے. تو اس کا شکر ادا کیا کریں. جو بھی اس کی دھرتی سے آپ کو فروٹ ملے، آپ کو کھانا ملے، اس کے بعد اس کا شکر کریں. اور پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو اور معاشرے کو جنت بنا دیا. فرمایا جب تمہیں کو کھانے پہ بلائے، جب تمہیں کو کھانا کھلائے، جب تو تمہیں پانی پلائے، تو یہ اس کا شکریہ بھی ادا کریں اور اس کے حق میں دعا کریں اللہم، اے اللہ، اطعم، کھلا اس کو، من اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں کھلایا اس کو کھلا، وسقے، اور اس کو پلا، من سقانا، جس نے ہمیں پلایا. یعنی یہ کتنا پیارا ہے کہ آپ اس کے حق میں دعا کریں جو تمہیں کھلا رہا ہے، اس کے حق میں دعا کریں جو تمہیں، چاہے وہ چائے کا گھونٹ کیوں نہ ہو، چاہے وہ پانی کا گلاس ہی کیوں نہ ہو، اس کے حق میں دعا کریں. وسقے من سقانا، اے اللہ اس کو پلا جس نے ہمیں پلا. اللہم اطعم من اطعمنا وسقے من سقانا، یہ ایڈیشنل 2 لفظ ہیں جو اس کے حق میں، جو تمہیں دعوت پہ بلائے، جو تمہیں کھلائے، جو تمہیں پلائے. یہ نہیں کہ کھانے کے بعد مرچاں زیادہ، کھانے کے بعد کوئی ٹیسٹی نہیں تھا. کبھی بھی کھانے کا گلہ نہ کریں. اگر پسند نہیں چھوڑ دیں، لیکن تھوڑا سا اس جس نے بلایا اس کی خوشی کے لیے کھا لیں، لیکن اس کا گلہ نہ کریں. میں نے کئی بندوں کو دیکھا شادی بیاہ پہ جاتے ہیں، 4 کھانے، او جی اور ہر شے چنگی چول مارے ہم، او بھائی اتنا جو مال کھا دیا نے خدا دا بندہ، اس کے حق میں دعا دے دے، تیرا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ تجھ پہ بھی راضی، اس پہ بھی راضی. اللہم اطعم من اطعمنا وسقے من سقانا. یہ دعائیں یاد کر لیا کریں. جہاں سے آپ آئے ہیں، آخر وہیں کو مسجد ہوگی، جو پڑھا لکھا تھوڑا امام ہے اس سے پوچھ لیں. یا کسی کے گھر میں دعوت ہو تو میں کیا دعا کروں، اگر میں خود کھاؤں تو کیا دعا کروں. یہ دعائیں یہ ضروری ہیں، اگرچہ سنت ہے، مستحب میں آتی ہیں. آپ زبان سے بھی دعا کر سکتے ہیں، پنجابی میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ لفظ جو میرے آقا و مولا نے پڑھے ہیں، جن کو حضور نے استعمال کیا ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ انہی لفظوں کے اندر دعا کی جائے. ویسے تو آپ پنجابی میں ہی آکھ سکتے ہو یا اللہ اس نے کھلا جرے من کھلایا، اس نے پلا جرے من پلایا. یہ کوئی مشکل تو نہیں نا.
اس آکھن نال کوئی بندے دا جسم دا ایسے ہی نہیں ٹوٹتا، نہ کوئی پیسے اکاؤنٹ چوں نکل جاندے، اس کہن دے نال کوئی تکلیف بھی نہیں ہوندی، تے بندہ اتنا ہی کہہ دے یا اللہ اس نو کھلا جیرے من کھلائے، اس نو پلا جیرے من پلائے۔ اگر عربی یاد نہیں رہتی، اگر عربی میں کہیں تو کیا ہی بات ہے، چونکہ وہ الفاظ ہیں جو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان بے عیب سے ادا ہوئے ہیں، زبان پاک سے ادا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی محبت دے تاکہ اس کی ہر ادا کو اپنانا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ آسانی تب ہوتی ہے جب عشق ہوتا ہے، اور عشق نہیں آسان، بس اتنا ہی سمجھ لیجو ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ تو عشق مجازی والوں نے کہا، عشق حقیقی تو بات ہی کیا ہے۔ عشق مجازی والا ایک دفعہ مجنوں کھڑا تھا نا، لیلا کو ایک بندے کے آگے سے نماز سے گزر گیا، اس نے بھبر چانڈ ماری، نظر نہیں آنا میں نماز پڑھتا پہ، اسے کہا جی جس کے عشق میں مبتلا تھا میں تو بے خبر تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اتنے خبردار کیوں تھے، آپ بھی بے خبر ہونے چاہیے تھے، آپ کی توجہ بھی اپنے محبوب کی طرف ہونی چاہیے تھی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت انسان طرح کھروک ہوئے تو لت چاہ کے کھنیندے کھلے ہونے۔ اس کا مطلب ہے دھیان نماز کی طرف نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ مونچھیں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، داڑھی کو ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے سیدھے ڈنگے کر، آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، نماز میں کھڑا ہونے سے پہلے درست کر لیں، اس کے بعد ٹوپی جان دیے تو لے جائے، تمہیں ضرورت نہیں ہے اٹھا کے سر پہ ہی رکھی نہیں، ہاں دوسرا بندہ اٹھا کے سر پہ رکھ دے، لیکن آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پہلے نماز کے آپ اپنی تیاری کر لیں۔ تو یہ آج کی دعا تھی جو میں بتانا ضروری سمجھتا تھا۔ آپ خود کھانا کھائیں تو بھی اللہ کا دسترخوان سمجھ کے کھائیں اور اس کا شکر ادا کریں، کوئی آپ کو کھلائے تو اس کے حق میں دعا کریں، اس کی علیحدہ دعا ہے، اس کی علیحدہ دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آسانیاں پیدا فرمائے، اور خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر خصوصی رحم فرمائے۔ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان دشمنوں کے ساتھ اپنی نفرت کرتے ہوئے وہ چیزیں آ چکی ہیں جو انہوں نے بنائی ہے، ان پروڈکٹس کے ساتھ بائیکاٹ کر کے ہم کوئی پانی پی لیں وہ بہتر ہے، لیکن وہ ڈرنک نہ پئیں، وہ چیزیں نہ کھائیں جو انہوں نے بنائی ہیں۔ کم از کم اپنی نفرت کا اظہار کریں اور اپنے ایمان کو سلامت رکھیں، اور دوسرا ان کے حق میں خصوصی دعا کریں، اللہ ان کا غیبی ثواب پیدا کرے اور ہمارے حکام کو غیرت و حمیت دے تاکہ وہ ان کے حق میں آواز بلند کریں۔ وما علینا الا